جی السلام علیکم۔ ایک آپ کا دوست عامر فہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارے شو میں ہستی موجود ہیں، کراچی کے بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ، شاعر، میڈیا پرسن اور بہت کچھ ان کی پرسنالٹی میں موجود ہے۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقبال صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر بھائی، آپ ماشاءاللہ سے خود جو ہیں ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، اور آپ ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ ماسٹر ٹرینر ہیں، اور آپ بڑی ایک یعنی لیڈرز بلڈنگ کیپیسٹی میں آپ کا ایک ایکسپرٹیز ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اور اس سے چیزیں بنتی ہیں۔ بیسیکلی میں کچھ نہیں ہوں، آپ اس میں جو کچھ مجھ سے بات چیت کریں گے اس سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اچھے لفظوں کے ساتھ جو ہے انٹروڈیوس کرایا۔ جی اقبال بھائی بہت شکریہ، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آپ جیسے ہستیوں سے جنہوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے اور سکھانے کا عمل جاری ہے، اور بہت اچھی اسپوک پرسن ہے، آپ جیسے لوگوں سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ تھینک کہیں یو۔ تو ہمارا جو شو چلتا ہے اس میں بھی رنگ آپ ہی بھرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو اس شو کی جو ہے ایک الگ ہی خاصیت ہو جاتی ہے۔ تو بہت اقبال شکریہ بھائی، جزاک۔ جی اقبال بھائی، آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی پرسنالٹی میں شاعر بھی چھپا ہوا ہے، آپ میڈیا پرسن بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، سوسائٹی پر بھی آپ کی بہت بڑی نظر ہے۔ تو میں ان تینوں کا ہی جو آپس میں اکٹھا ہے اور جو سوسائٹی پہ کیسے میڈیا اثر کرتا ہے، لٹریچر اثر کرتا ہے، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ تو سب سے ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا جو ہے یہ لٹریچر کو پروموٹ کر رہا ہے یا لٹریچر جو ہے وہ میڈیا کو پروموٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو فوکس کرتا ہے، اور اس میں صرف لٹریچر ہی نہیں ہے، اور اس میں زندگی کے جو باقی عوامل ہیں وہ بھی ہیں۔ اس میں آپ کا سوشل سائنس جو ہے، جو آپ کی ایک سویلائزیشن ہے، آپ کا جو ایک سول سوسائٹی کا جو کام ہے، پھر آپ کا جو ایک پولیٹیکل جو آسپیکٹ ہے، اور اسی طرح سے جو آرٹ ہے، وہ میڈیا جو ہے وہ تو ایک پروموشنل ٹول ہے۔ وہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ جی آپ نے وی سی آر میں جو بھی کیسٹ لگا دیے وہی کیسٹ پلے ہوگی۔ تو میڈیا کو آپ جو چیزیں بھی دیں گے وہی ان کو فلورش کرے گا۔ لیکن یہ کہ میڈیا کا اور لٹریچر کا جو ایک تال میل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو لکھنا آتا ہے، اس میں اگر جملے سیدھے کرنے کی اور سینٹینس بنانے کی اور لفظوں کی اگر حرمت کا اس کو ایک ادراک ہو جاتا ہے، تو تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ اگر کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جلا بڑی جلدی ملتی ہے۔ اس لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بڑے لٹریچر کے لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ صحافت یعنی یہ آپ کا پرنٹ میڈیا، جو اس زمانے میں تو پرنٹ میڈیا ہی تھا نا، یہ الیکٹرانک میڈیا تو بہت بعد میں آیا ہے۔ تو انہوں نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان میں ایک شعور جو موجود تھا، اس شعور کو جب انہوں نے تخلیقی شکل دی، تو اس میں شاعری میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی جو ہے وہ گل و بلبل کی شاعری ہوتی ہے، رومانس سے جڑی ہوئی شاعری ہوتی ہے، فطرت کی عکاس شاعری ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے مولانا حالی اور علامہ اقبال اور اس حبیب جالب اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے حالات حاضرہ کی شاعری میں اپنا ملکہ حاصل کیا، اور اس کے ذریعے جو ہے عوام الناس میں ایک روح بھی پھونکی اور اپنا نام بھی پیدا کیا۔ تو میڈیا اور جو لٹریچر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ
جڑے ہوئے ہیں، لیکن میڈیا جو ہے وہ آج کی بات ہے اور کل معدوم ہو جاتی ہے. مطلب آج جو آپ نے اخبار پڑھ لیا وہ صبح پرانا ہو گیا، وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن لٹریچر جو ہے وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنتا. غالب کی شاعری جو ہے آج بھی اتنی ہی اثر انداز ہے موجودہ معاشرت اور موجودہ حالات اور موجودہ جو آپ کی سوسائٹی کے رجحانات ہیں ان پر، جتنی 400 سال پہلے غالب کے دور میں تھی. تو لٹریچر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ایک یعنی نہ لازوال چیز ہے، نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اور میڈیا کی جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو خبر ہو گئی وہ کل پرانی ہو گئی، اس لیے کہ کل کوئی نیا ایونٹ ہوگا تو اس کے بارے میں میڈیا کچھ بتائے گا. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے وہ رائٹرز کو، اور جو رائٹنگ ہے آپ کی، جو پوئٹری ہے، جو آپ کا لٹریچر ہے، ناول ہے یا آپ کے افسانے ہیں، تو ایسے اب ٹولز آ گئے ہیں، ایسی اب جو چیزیں آ گئی ہیں کہ اب بصری افسانے جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں کہ جو رائٹر ہے وہ ٹیلی ویژن پر اپنا افسانہ پڑھ رہا ہے تو وہ بصارت کے ذریعے بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سماعت کے ذریعے بھی اس کو سن رہے ہیں، اور وہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آنے والے ڈیجیٹل طور کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. بالکل یہی سیم شاعری کے ساتھ بھی ہے. تو رول تو میڈیا کا اپنی جگہ پر جو ہے وہ پہلا رول تو وہی ہے، لیکن میڈیا جو ہے آج اور کل کے درمیان ہے، لیکن لٹریچر جو ہے آج اور کل سے دور ہے. آپ پوری دنیا کے جو بڑا ادب جو ہے وہ 100 سال پہلے اگر ٹالسٹائی یا میکسم گورکی نے اگر ماں لکھی تھی تو ماں آج بھی وہ ناول جو ہے اتنا ہی مقبول ہے جتنا اس وقت مقبول تھا. یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو اپنے اساتذہ کا کلام دیکھتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش کا، انشاء اللہ انشاء کا، یا غالب کا، یا ذوق کا، تو وہ غزلیں آج بھی مطلب جو بہت اچھے گلوکار ہیں وہ اس دور کی غزلوں کو ترجیح دیتے ہیں اساتذہ کو گانے کو، بجائے آج کے دور کے لوگوں کو. آج کے دور کے لوگوں کو اتنا نہیں سمجھتے یا اتنی ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کلام غالب سے نکالیں، کلام حافظ یعنی فارسی میں سے لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک دونوں کا تال میل تو ہے، لیکن میڈیا کی یا جو حالات حاضرہ کی جو گفتگو ہے وہ آج اور کل کے تناظر میں رہتی ہے، اور اس کے بعد تاریخ کا ایک حصہ بن کر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک دستاویزی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن لٹریچر جو ہے وہ ایک جو ہے نا ابدی شکل میں ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، پرانا نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر ہم جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کا جو مزاحیہ کلام ہے اگر آپ اس کو سن لیں تو لگے گا آج کی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. تو یہ میرے خیال میں یہ ہے، اور باقی تو بہت اس پر بہت جی گفتگو اقبال بھائی، ہو سکتی ہے. اقبال بھائی بہت زبردست، آپ نے بڑے ہی اچھے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ میڈیا اور جو لٹریچر ہے کیا تعلق ہے. کہ بہت سارے جو ہمیں اچھے رائٹر ملتے ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں یا دوسری زبانوں میں بھی، انہوں نے بھی اپنا سٹارٹ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہی لیا ہے. یعنی پرنٹ میڈیا نے ان کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر کا رول ادا کیا. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ جو حالات حاضرہ جو ہے اس کو زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اور لٹریچر جو ہے وہ ہمارے لیے ابدیت اختیار کر جاتا ہے، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. بہت زبردست. اچھا اقبال بھائی، جیسے کہ آپ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، تو اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے اکبر الہ آبادی کا بھی ذکر کیا، حالی کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میڈیا یعنی الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے 50 سال سے بہت سے ڈرامے اور خاص طور پہ لٹریچر سے ہی ریلیٹڈ بنے. اس میں بہت سی سوسائٹی کی پرابلمز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں ان ڈراموں ان لٹریچر نے پن پوائنٹ تو کیے سوشل ایشوز، لیکن ان جو سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کے پھر بھی حل نہیں نکل سکے. تو آپ ایز اے سوشل سائنٹسٹ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف کیوں نہیں جا سکے؟ دیکھیں، میں نے پچھلے دفعہ بھی ایک ہمارے آپ کے بہت پیارے دوست ہیں غلام مصطفیٰ سندھو صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک بڑی لمبی نشست ہماری ہوئی تھی، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور اسی بات کو پھر میں تھوڑا سا اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ تھاٹس جو ہے نا، وہ ایک مفکر صرف جو ہے نا وہ ایک خیال پیش کرتا ہے، اور جب وہ خیال پیش کرتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے میڈیا کے رول کو ڈراموں کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک وقت تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ جس وقت چلتا تھا تو سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں. وہ اس لیے کہ وہ اس میں گلیمر نہیں، گلیمر بہت کم ہوتا تھا، لیکن وہ آپ کی حقیقی زندگی سے جڑے ہوئے ڈرامے ہوتے تھے. مثلا اشفاق احمد صاحب کا جو سیریل، ایک سیریز تھا ان کا، ایک حقیقت 100 افسانے، جس میں مستنصر حسین تارڑ صاحب جو ہے وہ صحافی کا کیریکٹر کرتے تھے، اور مختلف جو معاشرتی جو خامیاں اور خرابیاں تھیں ان کی نشاندہی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح سے یونس جاوید صاحب کا ایک ڈرامہ تھا اندھیرا اجالا، جس میں وہ ایک سی ایس پی افسر ابھی نے ایس پی کا کریکٹر کیا ہے. اب اس میں وہ ساری معاشرتی خرابیاں جو ہے دکھائی جا رہی ہیں آؤٹ آف دی پولیس اسٹیشن اور ود ان دا پولیس اسٹیشن، دونوں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک پولیس ایس ایچ او جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ڈسپلن کی اور اپنی ڈیوٹی سے ڈس آنیسٹی کر رہا ہے، اور کسی بھی جو معاشرتی برائی ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور آؤٹ آف دی اسٹیشن جو ہے وہ جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی نشاندہی کی جا رہی ہے. اور ایک اس میں جو مین جو بات تھی وہ آپ اگر اس پر جائیں تو اس میں مین بات یہ تھی کہ جب اوپر سے برائی کو ختم کرنے کے لیے توجہ دی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو برائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ اگر جب تک وہ ایس پی صاحب نہیں ہوتے اس وقت تک وہ ساری خامیاں برائیاں اور وہ ساری جو ہے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایس پی صاحب آ کر جو ہے چارج سنبھالتے ہیں اور وہ جب اپنے نچلے عملے کو اس بات کے لیے فورس کرتے ہیں کہ میں اب آپ کے علاقے میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں، ادروائز یو ول بی فائر اور یو ول بی پنشڈ. تو یہ جو عنصر تھا، اس عنصر کی وجہ سے جو آپ کی بات ہے اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رول جو ہے وہ میڈیا کا نہیں ہے. میڈیا آپ کو نشاندہی کرتا ہے، رول جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ہے، رول آپ کی حکمرانی کا ہے. جو آپ کا حکمران طبقہ ہے، جو آپ کی حکومتیں ہیں، ان کا رول ہوتا ہے، اور ان کا رول جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی کہنا چاہیے مؤثر ہوگا کہ جب وہ خود جو ہے کسی برائی میں ملوث نہ ہوں. لیکن اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہیں، جب میں ایز این ایم پی اے اور ایک ایم این اے کی حیثیت سے یا ایک منسٹر کی حیثیت سے یا ایک پاور کوریڈور کے ایک آدمی کی حیثیت سے جب میں آپ سے کوئی ایک ناجائز کام لینے کی کوشش کروں گا تو پھر میں آپ کا احتساب نہیں کر سکتا، پھر میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا، پھر میں آپ کو پنش نہیں کر سکتا، بیکاز میں پہلے خود گلٹی ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ، آپ سے ایک میں نے غلط کام لیا ہے. تو میڈیا تو اپنا کام پراپر کر رہا ہے اور ڈرامے بھی اپنا کام پراپر کر رہے ہیں، لیکن اب جو وہ اس وقت کے ڈرامے تھے وہ اس وقت کا ماحول تھا. اب آج کا جو ڈرامہ ہے
وہ آپ کی پوری معاشرت کو تباہ کر رہا ہے. اچھا، اس کا اثر یہ ہے کہ یہ جو ہم نے گزشتہ برسوں میں جو ہم نے اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے جو چینلز، ان کی جو فلمیں، ان کے جو ڈرامے، اور ان کا جو ایک ہم پر جو ایک میڈیا اٹیک تھا، ہم اس کے زیر اثر اتنے آئے کہ اب ہم نے وہی سارا کا سارا جو ہے وہ اپنے میڈیا میں دکھانا شروع کر دیا. میں اس کی صرف تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اب صرف ڈرامہ گلیمر ہے، اور گلیمر کے ساتھ کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دو لڑکیاں ہیں، ایک کے ہسبینڈ کو دوسری سالی پسند کر رہی ہے، اور وہ بڑی بہن کو یا چھوٹی بہن کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ رابطہ میں ہے. اسی طرح سے ایک لڑکا ہے، اس کے پیچھے جو ہے دو لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی دو لڑکیاں ہیں، ان کے پیچھے ایک لڑکا لگا ہوا ہے، وہ دونوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اس میں گلیمر ایسا دکھا رہے ہیں کہ جناب 4,000 گز کا بنگلہ ہے، 1,000 گز کا جو ہے وہ لان اور سوئمنگ پول ہے. اچھا، عام زندگی میں وہی ایکٹر جو یہ کام سارا کر رہے ہیں ان جگہوں پر، ان لوکیشنز پہ جا کے، وہ بیچارے آتے ہیں موٹر سائیکلز پر، جس کو آپ سیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس بنگلے کا مالک دکھا رہے ہوتے ہیں، ہیرو یا ہیروئن کا باپ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کاسٹیوم جو ہے، جو اپنا ڈریس جو ہے، وہ بھی وہ مانگے تانگے کا پہنتا ہے، اور وہ جب اپنا شوٹ مکمل کرتا ہے تو باہر جا کر اپنی جو ہے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جو ہے گھر جا رہا ہوتا ہے. تو لیکن اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے سوسائٹی پر؟ اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو اخلاقی برائیاں ہیں، آپ کے یہاں جو ایک ایسا جو یعنی اسٹریٹ کرائم جس کو آپ کہہ لیں، یا اور دوسرے طرح کے کرائم، یا وائٹ کالر کرائم بھی یہی ہے. جو میں ہوں، میں ظاہر ہے کہ روڈ پر جا کے کرائم نہیں کر سکتا، لیکن میں ایسا کرائم کر سکتا ہوں کہ جو ٹیکس بچانے کا کرائم میں کر سکتا ہوں، میں رشوت لینے کا کرائم کر سکتا ہوں، میں کسی اور. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار، یہ جو آدمی جو سیٹ بنا ہوا ہے یا بیوروکریٹ ہے، اس بیوروکریٹ کی تنخواہ تو جو ہے 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ یوروپ پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کی تو فیس جو ہے وہ کئی لاکھ میں ہر ماہ جاتی ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ انفیئر مینس جو ہے میں تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہوں، اور اپنی جو پاور ہے، جو اپنی سیٹ ہے، جو اپنا میرا ایک آفیشیل اسٹیٹس ہے، اس کے ذریعے جو ہے میں لوگوں سے وہ انفیئر مینس سے منی حاصل کرتا ہوں، پیسہ حاصل کرتا ہوں، اور اس سے جو ہے اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو چیز لے رہا ہے، اس کے بعد جو اس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کو جو ہے اولڈ ہاؤس ہوم بھیجتی ہے. جب واپس آتی ہے تو جب وہ متمول ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتا ہے، جب وہ بیوی کے زیر اثر آ جاتا ہے، یا اور کوئی اور معاملات میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور آپ نے جو کچھ کیا وہ کوئی اچھے پیسوں سے تو نہیں کیا تھا، آپ نے تو ہماری جس طرح سے تربیت کی تھی، تو اس کا تو نتیجہ یہی آنا تھا جو اب ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ سوسائٹی میں جو ایلیمنٹ ہے، وہ اس کو جو ہے نا ایگزیکٹو ریڈریس کر سکتی ہے، اس کو حکومت ریڈریس کر سکتی ہے، اس کو ٹاپ سے آنا پڑے گا. آپ نیچے سے تو ایک پولیس والا 40 روپے رشوت لے کے جاتا ہے، 50 روپے کا خربوزہ اٹھا کے لے جاتا ہے صرف ٹھیلے سے، لیکن اوپر والا جو ہے وہ تو بجلی کا بحران پیدا کر کے اور 1 ارب روپے کی رشوت لے کے ایک امپورٹر سے کہہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنریٹر منگوا لیں، اس لیے کہ بجلی کا بحران ہم پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جنریٹر کی خوب مانگ بڑھے گی، لیکن مجھے اس کا کیا دو گے؟ تو یہ کرائم کیسے رکے گا؟ یہ کرائم اگر رکے گا
تو سوسائٹی میں چینج آئے گا، یا یعنی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ یا صرف میڈیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. میڈیا کا کام ایسا ہی ہے جیسے اذان. آپ روز 5 وقت جو ہے اذان ہوتی ہے مسجد میں، تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. تو میڈیا کا کام یہ ہے کہ نشاندہی کر دیتا ہے وہ. اب اس کو ختم کرنا، اس کو دور کرنا، وہ تو جس کے پاس پاور ہے، جو جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر حکمرانی والے لوگ خود جو ہے وہ اپنے ہیوج گریڈ کے لیے، اپنے ایک بڑے لالچ کے لیے، اور اپنے سے ماتحت لوگوں سے کوئی ناجائز کام لیں گے، تو ماتحت پھر اپنے لیے بھی اس میں سے راستہ نکالے گا. یہ میرے مطلب یہ کہ نالج میں بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں کہ مطلب ایک منسٹر نے اگر 5 آدمی یا 8 آدمی یا 10 آدمی بھرتی کیے، تو جو سیکریٹری جس کے آرڈر سے بھرتی ہونے ہوتے ہیں، وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ سر یہ 2 میرے بھی ہیں، اس میں ان پہ بھی آرڈر آپ کو کرنا ہے. تو ہمارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسی بے شمار اس طرح کی مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں کہ ہمیں جب تک اوپر سے جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں آئے گی، یا اوپر سے جو ہے چیزیں ٹھیک ہونا شروع نہیں ہوں گی، تو نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا. نیچے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بات جڑیں جب آپ کی جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوں گی، تو درخت ہو یا عمارت ہو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو گراس روٹ سے جو ہے نا وہ چینجز اس طرح سے آ سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں. مطلب یہ تو آپ، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے کہ بالکل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لے کر ان کی ماں آئی اور آپ سے کہا کہ حضرت یہ بچہ جو ہے گڑ کھاتا ہے، اس کو نصیحت فرمائیں. تو آپ نے جو ہے ان سے کہا کہ کل آئیے گا. جب کل پھر یہی کہا تو پھر اس کے بعد کہا پھر کل آئیے گا. پھر جب تیسرے دن آئے تو انہوں نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے بچے کو کہا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو. جواب میں اس خاتون نے کہا کہ یہ بات تو آپ مجھے پہلے ہی دن کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن تو میں خود کھا رہا تھا، تو جو چیز میں کر رہا تھا میں اس بچے کو کیسے روکتا. پہلے 3 دن میں نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا کہ میں یہ ایسا نہ کروں تو میرا کہنا جو ہے وہ با اثر ہوگا. تو لوگ اگر جو ہے خود پر کوئی چیز اپلائی کر نہیں رہے اور نیچے کہہ رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہی ہے اصل سوشل سائنس، جس کو آپ سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں اور جس کو دور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن دور کرنے والے جو ہیں وہ ایک سیلف، آپ کو اپنے اوپر ایک کہنا چاہیے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی امپوز کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کا رول ماڈل جب کرے گا تو اپلائی ہوگی. جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرا باس جو ہے وہ روز جو ہے ایسے یعنی سادگی سے آ رہا ہے، اور اس کا عجیب یعنی اپنے گھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے ٹفن میں، تو لامحالہ میں بھی ہمت کر لوں گا، اپنی بیوی سے کہوں گا یار مجھے ٹفن لے جاتے ہوئے کیا شرمندگی ہوگی، جب میرا باس ٹفن لے کر آ رہا ہے تو میں بھی لے جا سکتا ہوں. لیکن میرا باس اگر جو ہے وہ پیزا آرڈر کر رہا ہوگا تو پھر مجھ میں بھی یہ آئے گا کہ میں جو ہے اگر پیزا نہیں کھا سکتا تو کم سے کم میں ہوٹل سے کھانا ہی منگوا کے کھا لیتا ہوں. تو یہ مطلب یہ کہ ہمیں اپنے رول ماڈلز بنانے پڑیں گے، اور رول ماڈلز جو ہیں وہی لوگ بن سکتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. جب وہ بن جائیں گے تو اس کا اطلاق سوسائٹی پر ویسے ہی ہو جائے گا. بہت زبردست، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بالکل کہ میڈیا ہے، لٹریچر ہے، یہ ایک مسائل کو سوسائٹی کے تاریک گوشوں کی کو پن پوائنٹ کرتا ہے. لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جو ہمارے انفلوئنسر ہیں،
مین پہلے انہوں نے رول ماڈل بننا ہے. اگر وہ رول ماڈل بنیں گے تو پھر سوسائٹی کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے جائیں گے. اقبال بھائی آپ نے بہت زبردست ہمارے سوالوں کے جواب دیے، ہمیں بہت کچھ بتایا نیا، ایک نئی ڈائمینشن دی ہے ہماری سوچ کو. لٹریچر اور میڈیا کا تعلق جو ہے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا جو ہے. اچھا اقبال بھائی، ایک میں بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ شاعر بھی ہیں، تو آپ کی شاعری کس انداز کی آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ وہ جو ایک ہماری لو پوئمز، یا آپ بھی کچھ اپنی شاعری کے ذریعے سوسائٹی کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں شاعری کے دو، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ دو جہتیں ہیں، ایک شعوری ہے اور ایک لاشعوری ہے. یہ جو ہم پیغام دینے والی جو شاعری کرتے ہیں یہ شعوری شاعری ہوتی ہے. ہم اپنے شعور سے الفاظ کی بنت کر کے اور اسے شعر کے قالب میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو لاشعوری شاعری ہے وہ آپ کے اوپر ایک طرح سے اس کا ایک نزول ہوتا ہے، یا اس کی ایک، اچھا اس میں بھی بڑی اہم بات ہے، یہ نزول وزول جو ہے اس کی لوگوں نے اصطلاح بنا دی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا وہ چیز جو جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں وہ آپ کے بیک مائنڈ میں کہیں جو ہے، لاشعور میں اور تحت الشعور میں کہیں جو ہے نا جمع ہوتی ہے، وہ اسٹور ہو جاتی ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ تین طرح کا جو ہے نا تخلیق کا عمل جو ہے وہ تین طرح سے ہے. اس کی پہلی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک چینٹی ہے وہ دانا 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 چن کے ایک ذخیرہ بنا لیتی ہے، ایک شکل بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈھیر بن جاتا ہے، ہوتا وہ ایک ایک جز ہے لیکن وہ ڈھیر بن جاتا ہے. تو ایک تخلیقی شکل یہ ہے کہ وہ جو ذخیرہ جو ہے وہ ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے، ایک کموڈٹی بن جاتی ہے. دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ مکھی جو ہے، شہد کی مکھی، وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اور رس چوس کے پھر اس کو اپنے نکالتی ہے. وہ دوسری شکل ہے تخلیق کی. تخلیق رہی ہے وہ، لیکن وہ کہیں سے اٹھا کے لا رہی ہے، لا کے اس کو پروسیس کر رہی ہے اپنے اندر سے اور نکال رہی ہے. لیکن جو سب سے اعلیٰ ترین تخلیق کی شکل ہے وہ ہے اسپائڈر کی، جو آپ کی یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ اس وقت میرے اردو میں نام نہیں آ رہا، اسپائڈر کو جو مکڑی مکڑی کا جو عمل ہے، آپ دیکھیں مکڑی جو ہے جو چیز لا رہی ہے اس کا آپ کو یہ بھی نہیں سورس پتا چل رہا کہ وہ کہیں سے کلیکٹ کر رہی ہے، کہیں سے نہیں کر رہی ہے. وہ پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے، اور وہ جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر سے ہی اس جالے کا لعاب جو ہے وہ نکالتی ہے اور جمع کرتی ہے. تو جو اعلیٰ ترین تخلیق ہے وہ یہ ہے جو مکڑی کا جالا ہے. ہم لوگ جو شاعری کر رہے ہیں یا ہم لوگ جو تخلیق کر رہے ہیں وہ دو طرح کی ہو رہی ہے. مکڑی کے جالے والی تخلیق ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کس نے کی، وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت جو کلاسکس تھے انہوں نے کی. مطلب کس طرح سے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہستی کے مت فریب میں آ جائی ہو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ کون ہے؟ یہ غالب ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائی ہو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یعنی جیسے ایک ہمارے یہ جو پوری کائنات ہے یہ کب سانس کے ساتھ ہی چھنک جائے گی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو آپ اگر یہ سمجھے کہ جی میں بہت بڑی چیز ہوں، میں ہستی، تو اس کے فریب میں نہ آنا، کسی وقت بھی تم چلے جاؤ گے.
پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری سانس کب گئی. پھر اسی طرح کی شاعری جو ہے، یہی مضمون جو ہے وہ میر تقی میر باندھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا. کہ اس آفاق کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ اتنی نازکی کے ساتھ ہے کہ سانس لینے سے بھی یہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ تھی وہ شاعری. ہم لوگ جو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں مکھی والا کام. اور جو مکھی والا کام ہے وہ بھی فیض احمد فیض اور فراز اور اقبال اور حالی اور جوش اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے. اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں جو چیونٹی والا کام ہے. غالب نے کیا پڑھا تھا، لکھا تھا، اقبال نے کیا لکھا تھا، حالی نے کیا لکھا تھا، اور ان کو دیکھ کر جو ہے ان کے مضامین کو ہم اپنے الفاظ تبدیل کر کر کے اور بیان کر رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اپنی شاعری کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو ایک وضاحت دے کر بتایا کہ جو کچھ اطراف میں دیکھا جاتا ہے یا جو کچھ ایک قلب پر کوئی چیز اترتی ہے تو وہ اس طرح سے اترتی ہے کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حوالے سے اس کی شعر گوئی ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں دونوں شکلیں ہیں کہ اگر میں دیکھیں نا، میں نے عبدالستار ایدھی کو خراج تحسین پیش کیا، تو اب عبدالستار ایدھی کے خراج تحسین میں مکڑی کے جالے والا یا مٹی یہ موم کی یہ مکھی جو ہے اس کے والا کام، شہد کی مکھی والا کام تو میں نہیں کر سکتا تھا. ظاہر ہے مجھے ان کے اوصاف ہی بیان کرنے تھے کہ بھئی وہ ایسے اچھے آدمی تھے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ خدمت کی. تو میں نے جو شاعری کی وہ کیا، وہ چونٹی والا عمل میں نے کیا کہ میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے اور اس کو ایک نظم کی شکل دے دی. تو بہرحال یہ کہ میری شاعری میں رومانس ہے، اور جو میری کتاب ہے اس کا نام بھی جو ہے، اچھا چونکہ میں بیسکلی لبرا ہوں تو میں ہر چیز میں جو ہے وہ بیوٹی تلاش کر لیتا ہوں اور اس کو بیوٹی کو ہی پھر ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. تو اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ صرف جو ہے کسی خاتون کا حسن بھی ہو سکتا ہے، اور کسی پھول کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی منظر کی دلکشی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی جو آپ کو ایسے دردناک مناظر نظر آتے ہیں ان کی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور کبھی آپ کے اندر جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بھی جو ہے اس میں وہ آ جاتی ہے. مطلب یہ کہ اب یہ میں آپ کو ایک اپنی غزل کے چند شعر اگر آپ کی اجازت ہے اور وقت ہے تو میں پیش کرتا ہوں. تو آپ کو ضرور، اس میں بڑے شوق سے ضرور. ہاں، اس میں آپ کو ایک ڈفرنٹ لک نظر آئے گا کہ میرا رنگ سخن جب شعلہ افلاک سے نکلا. کیونکہ ہم خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اگر کن نہ کہا جاتا تو ہم سب کیا تھے، ہم کہاں تھے. یہ تو کن کہا تو ہم وجود میں آ کے یہاں آ گئے. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ بالکل خیال کی دوسری شکل ہے کہ میرا رنگ سخن جب شعلہ افلاک سے نکلا، لہو میں رقص کرتا دیدائے نمناک سے نکلا. لہو میں رقص کرتا دیدائے نمناک سے نکلا، اور میں ایک خاک مروت سے گندھا ہوں اپنی فطرت میں. میں ایک خاک مروت سے گندھا ہوں اپنی فطرت میں، ہوا ہے کوزہ گر حیراں جب اس کے چاک سے نکلا. اب اس میں ایک قدرت کی جو ہے وہ بیان ہے، قدرت کی جو صنائی ہے، جو قدرت کا تخلیقی حسن ہے، وہ ہے کہ ہم چاک پر تیار ہونے والے برتن ہیں. کہ میں ایک خاک مروت سے گندھا ہوں اپنی فطرت میں، ہوا ہے کوزہ گر حیراں جب اس کے چاک سے نکلا. اور یہاں بالکل دوسرا رنگ آ گیا کہ مجھے سمجھا گیا ایک دل نشیں کے پیار کا تحفہ. مجھے سمجھا گیا
ایک دل نشیں کے پیار کا تحفہ، میں سوکھے پھول کی مانند جب پوشاک سے نکلا، میں سوکھے پھول کی مانند جب پوشاک سے نکلا، اور میری تنہائی میں اکثر محبت رقص کرتی ہے، میری تنہائی میں اکثر محبت رقص کرتی ہے، ہجوم دوستاں جب بھی میرے ادراک سے نکلا، ہجوم دوستاں جب بھی میرے ادراک سے نکلا، اور کمال بہت خوب، سرد مہری سے بہت خوب، کیا درد بہت آشنا خوب. اس نے، واو، کمال گریٹ. سرد مہری سے کیا درد آشنا اس نے، زبردست، میں خاکے بے نوا ہوتے ہوئے بھی خاک سے نکلا، زبردست، میں بہت خاکے بے زبردست. نوا ہوتے ہوئے بھی خاک سے نکلا، اور مجھے اہل جنو اقبال اب کہتے ہیں دیوانہ، مجھے اہل زبردست. جنو یعنی اہل جنو جو ہیں وہ بھی ہمیں دیوانہ کہہ رہے ہیں، جی، مجھے اہل جنو زبردست، اقبال اب کہتے ہیں دیوانہ، میرا شعلہ نوا بن کر دل بے باک سے نکلا، میرا زبردست. واو. شعلہ نوا بن کر دل بے باک سے نکلا۔ تو بات یہ ہے کہ شاعری کے اپنے اپنے رنگ ڈھنگ ہیں، اور اس میں میری ایک جو یہ کتاب ہے یہ میں آپ کے کو دکھانا چاہتا ہوں، زبردست، بہت زبردست. محبت یہ رقص کرتی ہے۔ زبردست کرتی تو ہے. اس میں جو ایک شعر ہے، اب آپ یہ تصوف کا اپنا ایک تصوف کا رنگ ہے اس میں۔ جی جی ایک تو ایک پہلا تو آپ دیکھیے کہ رومانوی شعر ہے کہ جب اس جی کی آنکھ میں کوئی شرارت رقص کرتی ہے، جب آپ کا کوئی محبوب ہو اور جب وہ آپ کو کچھ ایسی آنکھوں سے دیکھے کہ اس میں شرارت نظر آتی ہو، تو اس کا کس طرح سے اس کو ہم بیان کریں گے، وہ یہی ہے کہ جب اس جی. کی آنکھ میں کوئی شرارت رقص کرتی ہے، ہمارے دل کے آنگن میں محبت رقص کرتی ہے۔ زبردست، لیکن بہت خوب. دوسرا شعر آپ کو بالکل ڈفرنٹ ہے۔ جی 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 جی. عجب اعزاز ہے یہ عشق کے زندہ کرشموں کا، عجب اعزاز ہے یہ عشق کے زندہ کرشموں کا، کوئی مجذوب آ جائے تو وحشت، کوئی مجذوب آ جائے تو تربت رقص کرتی ہے۔ زبردست، زبردست، یہ بہت جن لوگوں زبردست. پر سے روحانیت کی، اسپریچولیزم کی کیفیت گزرتی ہے، وہ جی، اس کے مطلب کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بالکل، بہت تو زبردست. سمجھے، اور دو شعر اور سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جی سے گفتگو جاری بھی رہ سکتی ہے اور ختم بھی ہو جی سکتی ہے جی جی. کہ جب سرے شام مہکتا ہے قلندر مجھ میں، جب سرے شام مہکتا ہے قلندر مجھ میں، رقص کرتا ہوا آتا ہے سمندر مجھ میں، رقص کرتا ہوا آتا ہے سمندر مجھ میں، اور فیض کے چشمے ابلتے ہیں میری پوروں سے، فیض کے چشمے ابلتے ہیں میری پوروں سے، خیمہ زن ہوتا ہے جب خیر کا لشکر مجھ میں۔ تو خوب، یہ عامر بہت بھائی خوب، ہماری بہت خوب، شاعری۔ بہت خوب. بالکل جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ایک شاعر جو ہے وہ آبزرویشن، اپنے انٹیوشنز استعمال کرتا ہے، ان کو ایک لفظ دیتا ہے اور لفظوں کو ایک ترتیب دیتا ہے جس سے ہی وہ ایک باقی لوگوں کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے. سر بہت زبردست، آپ کی شاعری جو ہے ایک ہمارے لیے بہت زبردست ہے. تھینک یو۔ آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے، آپ کو اور ترقیاں دے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی دن اسی طرح ہی ایک سیٹنگ کریں گے، آپ سے مزید شاعری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اپنا انشاءاللہ، بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، اور اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ کہ آپ نے ناچیز کو یاد کیا اور مجھ سے بہت شکریہ. اتنی گفتگو کی۔ اللہ میں آپ جیسے لوگوں سے ہی سیکھتا ہوں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ذہن پر نئے پردے کھلتے ہیں۔ بہت انشاءاللہ جی، یہ تھینک سیکھنے یو سر، سکھانے کا عمل جاری رہے گا، اسی طرح ہی ہماری آپس میں ملاقاتیں جاری رہیں گی. اپنا خیال بالکل، رکھیے گا. اللہ بہت حافظ. شکریہ، بہت تھینک یو، اللہ حافظ۔
Thank you to your viewers. Thank you.